پر موجود ہی نہیں تھے، کیونکہ سعید تو ویسے بعد میں پیدا ہوا ہے، لیکن مسیب اس وقت کافر تھا اور بعد میں یہ لوگ اسلام لے کر آئے۔ تو صاحب طبقات والے نے لکھا، اور اسی طرح بخاری نے لکھا، اسی طرح اور کتابوں میں لکھا کہ اس نے امام سجاد علیہ السلام کا جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہ کیا، یعنی اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے۔ یہ کتابیں سب یہ اس بات کی گواہ ہیں۔ میں وہ کتابوں کو کوٹ کر رہا ہوں سب کو، کہ جو کتابیں بتا رہی ہیں ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا جو راوی میں نے بتایا کہ یہ سعید ابن مسیب، تیسرا راوی عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس تو روایت کرتے ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، جو عبد القدوس سے روایت کرتا ہے۔ اب کتب الرجال کے مطالعے سے اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سا ابو صالح ہے، یعنی درمیان میں جو راوی ہے جسے عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں وہ ابو صالح ہے۔ ابو صالح کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سا ابو صالح ہے، کہیں کتب الرجال میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ ابو صالح کون سا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں فتح الباری 12ویں جلد صفحہ نمبر 379، 11ویں جلد صفحہ نمبر 176، عبداللہ ابن عباس کب پیدا ہوئے؟ ولدہ قبل الحجرہ، ہجرت بثلاثہ سنین، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہجرت سے صرف 3 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تو اس وقت سے 3 سال پہلے، یعنی اعلان نبوت کے 10 سال بعد حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے۔ تو جب یہ سیرت النبی میں شبلی نعمانی نے بھی لکھا، اور پہلی جلد صفحہ نمبر 247 پر لکھا، تو کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس جو روایت کرتے ہیں حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت کتنے سال کے تھے؟ شبلی نعمانی فرماتے ہیں فقط 2 سال کے تھے۔ تو 2 سال کا بچہ حضرت ابو طالب کے کلمے کی گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے جناب کلمہ نہیں پڑھا اور یہ کہا کہ میں جناب ملت عبد المطلب پر ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آپ کو بتا دیا، انہی کی کتابوں میں سے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں، علماء عامہ کی کتب میں سے، اور حضرت سعید ابن مسیب کے بارے میں آپ کو بتا دیا انہی کی کتابوں میں سے کہ ان کا کیا کردار تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو روایت لیتے ہیں وہ ابو صالح سے لیتے ہیں، اور ابو صالح مبہم ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا راوی ہے۔ یہ اسماء الرجال کی کتابوں میں یہ اس کا نام ہی نہیں ملتا، ایک بات۔ دوسرا ہے کہ جب حضرت ابو طالب کے کلمے کا واقعے کا یہ قصہ چل رہا ہے تو اس وقت ان کی عمر 2.5 سال یا 2 سال دودھ پیتے بچے کی ہے۔ یہ شبلی نعمانی بھی لکھ رہا ہے اس بارے میں سیرت النبی میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے، تو ان 2 سالوں میں ان کی گواہی کو آپ قبول کر لیں گے؟ اگر آپ ان کی 2 سالوں کی گواہی کو قبول کریں گے تو میرے خیال میں پھر ایک اور بھی گواہی ہے ان کی، اس کو بھی قبول کر لیں آپ۔ جو الفاروق والے نے اعتراض کیا شبلی نعمانی نے کہ جناب ہم واقع کرتاس کو قبول نہیں کریں گے، کیوں کہ جناب عبداللہ ابن عباس کی جو عمر ہے وہ 13 سال تھی، یعنی آپ 13 سال کی عمر کی روایت کو جو واقع کرتاس کی ہے اس کو آپ قبول نہیں کر رہے، کیونکہ وہ 13 سال ہے، اور 2 سال کی اس کی روایت کو آپ لے رہے ہو کہ ہاں جی عبداللہ ابن عباس صحیح کہہ رہا ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یار کچھ تو عقل سے کام لو، کچھ تو فکر کرو، کچھ تو جناب اپنی عقل کو استعمال کرو آپ، کہ 2 سال کا بچہ روایت کر رہا ہے۔ میری گزارش ہے اس علمی کتابی مسلم سے کہ آپ ذرا غور کر لیں اس بات پر۔ آپ تو ماشاءاللہ ویسے بھی اچھے محقق ہیں اور بڑی عقل سے بات کام لیتے ہیں اور بڑی فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ 2 سال کا بچہ، اور واقع کرتاس میں اس کی عمر شبلی نعمانی نے لکھا الفاروق میں کہ 13 سال ہے، اور ساتھ شبلی نعمانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے، کیوں؟ اسی لیے کہ اس کی عمر 13 سال ہے۔ بھئی اس کی روایت کو نہیں لیں گے تو 2 سال کی روایت کو کیا ہم آپ کی قبول کر لیں؟ اب آپ ذرا بھی سوچیں نا، یا آپ قبول کریں گے اس کی روایت کو جو 2 سال کا بچہ ہو یا 2.5 سال کا بچہ ہو؟ تو چوتھا راوی ہے قتادہ،
جو 61 ہجری میں پیدا ہوا. لو بات بھی ختم ہو گئی جناب کہ عقائد کے اعتبار سے ایک تو یہ قدریہ تھا اور نہ خیر میں نہ شر میں اللہ کا ارادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قدریہ ہیں ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ تمام ہمارے جو مسلمان مذہب مشکات میں ہیں، اسی طرح کہ المرجیہ والقدریہ لیس لہما فی الاسلام نصیب، کوئی حصہ نہیں ہے قدریہ کا اور مرجیہ کا اسلام میں. خصائص الکبریٰ میں سیوطی نے بھی لکھا دوسری جلد صفحہ نمبر 147 پر، میزان الاعتدال تیسری جلد صفحہ نمبر 159 پر، کہ جو چوتھا راوی کون ہے؟ قتادہ آپ کا راوی ہے. اور قتادہ یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت اپنا سعید ابن مسیب، حضرت عبداللہ ابن عباس اور چوتھا راوی قتادہ. اور یہ پیدا کب ہوا؟ 61 ہجری میں. یہ 61 ہجری وہ ہجری ہے جہاں واقعہ کربلا ہوا تھا، اس دور میں یہ پیدا ہوا ہے. اور یہ روایت کر رہا ہے حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بخاری شریف میں. اور اس کا مذہب کیا تھا؟ یہ قدریہ تھا. اور آپ کی یہ بخاری مشکات شریف کہہ رہی ہے، خصائص الکبریٰ کہہ رہا ہے جو قدریہ والے ہیں ان کا نظریہ کیا تھا کہ نہ خیر اللہ کی طرف سے نہ شر اللہ کی طرف سے ہے، کچھ بھی اللہ کی طرف سے نہیں. انسان آزاد ہے، جو مرضی کرتا ہے بس وہ آزاد ہے. یعنی اس کا یہ نظریہ تھا. تو یہ صاحب کتاب مشکات کہتے ہیں کہ جو قدریہ اور مرجیہ ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، یعنی اسلام میں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا آپ کا چوتھا راوی بھی گیا. پانچواں راوی ہے عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر. اب آپ کی کتاب ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ بخاری شریف. جلد کون سی ہے؟ تیسری. صفحہ اس کا کون سا ہے؟ 748. باب کون سا ہے؟ باب فتن. اذا قال عند القوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. اور دوسری کتاب ہے جناب مسند احمد بن حنبل، احمد میں، اور اس کا دوسری جلد صفحہ نمبر 94 پر. کیا ہے یہ کہ جناب عبداللہ ابن عمر وہ ہستی ہے کہ انہوں نے خود بھی یزید کی بیعت کی، اور واقع کربلا کے بعد یہ بخاری میں بخاری کہہ رہا ہے اور یہ مسند احمد کہہ رہا ہے کہ واقع کربلا کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ جناب یزید کی بیعت خدا اور رسول کی بیعت ہے. یہ جو آپ کا پانچواں راوی ہے جناب ابو طالب کے کلمے کی گواہی کے لیے کہ ابو طالب نے کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا اور میں ملت عبد المطلب پر مروں گا، تو اس کا پانچواں راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بخاری شریف اور مسند احمد نے کہا کہ واقع کربلا کے بعد، پہلے بھی واقع کربلا کے بعد بھی وہ کہتے تھے کہ یزید کی بیعت خدا اور رسول کی بیعت ہے، اور دوسروں سے بھی کہتے تھے جس نے یزید کی بیعت کو توڑا میرا اس سے بائیکاٹ ہوگا. اب بات سمجھ میں آ گئی. اب آپ خود نتیجہ نکال لیں. افلا تاکلون یا اولل الالباب. یہ فکر آپ کے سامنے ہے. یہ پانچواں اس کا راوی. اب آ جائے چھٹا راوی اس کا، وہ ہے شابی جو حضرت عمر کی خلافت کے 6 سال پیدا ہوا. لو جی، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جناب وہ حضرت عمر کی خلافت کا 6 سال تھا، تو اس سال میں یہ شابی صاحب پیدا ہوئے. تو بتائیں اب اس کی روایت جناب رسول خدا سے جناب اس نے لی، یا اس ٹائم جناب ابو طالب کی وفات کے وقت یہ کہاں سے موجود تھا کہ یہ روایت کرتا. اور اس کا 7واں راوی ہے مجاہد جو حضرت عمر کی خلافت میں 61 ہجری میں پیدا ہوا. یہ موقع پر موجود ہی نہیں تھے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس نے حضرت ابو طالب کے بغض میں اتنا کہ جب یہ موقع پر ہی نہیں تھے تو روایتیں یہ بناتے رہے کہ ہاں جناب میں بھی تھا، میں نے بھی روایت کی. شابی بھی کہتا ہے اور مجاہد بھی کہتا ہے کہ جناب میں، حالانکہ یہ بعد میں پیدا حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں مجاہد بھی اور شابی بھی. تو لہذا یہ آپ کے 7 راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعید ابن مسیب اور حضرت
عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور قتادہ اور مجاہد اور شابی، یہ راوی ہیں جن کی میں نے آپ کے سامنے تفسیر رکھ دی ہے۔ اب آخری میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ 11 سال تک رسول اللہ اعلان نبوت کے سے لے کر 11 سال تک رسول اللہ حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے۔ اس 11 سال میں رسول اللہ نے حضرت ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ یا کہیں ثابت کر دے کسی اور مقام پر۔ 11 سال ساتھ رہے، اس 11 سال میں حضرت ابو طالب کو رسول اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں؟ کیوں تبلیغ نہیں کرتے رہے جبکہ قرآن کی آیت آ چکی تھی کہ میرا حبیب پہلے اپنے اقربا کو، اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، ان کو اسلام کے بارے میں بتاؤ سب سے پہلے، دوسروں کو بعد میں، ان سب کو پہلے اپنے قریبیوں کو اس بارے میں بتاؤ۔ تو اب جب یہ حکم آ گیا تو کیا حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا نے کلمہ پڑھایا؟ کہاں پہ پڑھایا؟ کس جگہ پہ پڑھایا؟ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ اللہ نے جو وحی کی سب سے پہلے اپنے رسول پر، کیا کلمہ پڑھایا رسول اللہ کو کہ میرا حبیب آپ کلمہ پڑھیں؟ یا یہ وحی کی کہ اقرا باسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے؟ تو یقیناً کلمہ پڑھنے سے مراد، اسلام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اسلام کا اظہار ہو۔ صرف کلمہ پڑھنے سے کہ لا الہ الا اللہ کرنے سے اسلام نہیں آ جاتا۔ جیسے عرب کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اسلام لے کر آئے ہو لیکن ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔